गाड़ी के सया शीशों के पीछे से जब मैंने उन तंग और गिर्द आलूद गलियों को देखा तो माजी का हर एक जख्म ताज़ा हो गया। ये वही गलियां थीं जहां मैंने अपना बचपन भूख प्यास और अपनों की बेरुखी में गुजारा किया था। आज यहाँ पुलिस के सायरन गूंज रहे थे, लोग अपनी छतों पर जमा होकर तजस्सुस से उस शाहाना काफिले को देख रहे थे कि आज किसकी शामत आई है। मगर किसी के वहमो गमान में भी नहीं था कि गाड़ी के अंदर मौजूद ये बावकार डीएसपी दरअसल वही यतीम अरसलान है जिसकी कमीज़ के पैबंद गिनना भी मुश्किल होता था। मेरी कहानी तब शुरू हुई जब मैं महज 7 साल का था और एक कार के हादसे ने मुझसे मेरे वालदैन की सूरत में कायनात की सबसे बड़ी नेमत छीन ली थी। मेरे वालदैन कोई दौलतमंद नहीं थे, मगर उनका टूटा हुआ घर मेरे लिए जन्नत था। उनके जाने के बाद मेरे मामू शौकत साहब मुझे अपने घर ले आए थे, मगर उनकी अहलिया नुसरत बेगम के माथे पर हमेशा बल पड़े रहते। उनके माथे पर पड़ने वाले बल ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि यहाँ मेरा सफ़र आसान नहीं होगा। नुसरत बेगम ने मुझे घर का हिस्सा बनाने की बजाय उसे एक कैद खाना बना दिया। उनका अपना बेटा हमाद, जो मुझसे 2 साल छोटा था, उसे सुबह नहला धुला कर बेहतरीन यूनिफॉर्म पहनाया जाता था। उसके लंच बॉक्स में लजीज खाने रखे जाते थे, जबकि मैं सहन के एक कोने में बैठा उनके जूते पॉलिश कर रहा होता था या रात का बचा हुआ सूखा टुकड़ा पानी में भगोकर खा रहा होता था। मुझे आज भी वो सर्दियों की यकबस्ता सुबह याद हैं जब नुसरत बेगम मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर से उठाया करती थी और ठंडे पानी से सहन धोने पर लगा दिया करती थी, और मेरे नन्हे हाथ ठंड से बिल्कुल सुन्न हो जाते थे, मगर उन्हें कभी मुझ पर तरस न आया। वो अक्सर कहती थी कि यतीम की पलकों पर आंसू नहीं, उसके माथे पर पसीना होना चाहिए ताकि वो दूसरों की रोटियां तोड़ने का हक अदा कर सके। हम आज जब स्कूल जाता तो मैं छुपकर उसके बस्ते को हाथ लगाता, किताबों की वो खुशबू जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मगर एक दिन नुसरत बेगम ने मुझे हमाद की किताब देखते हुए पकड़ लिया तो उन्होंने मेरा सर दीवार से दे मारा और धाड़ कर बोलने लगी, खबरदार तो दोबारा इन किताबों को तुमने हाथ भी लगाया तो तुम्हारा काम पढ़ना नहीं है बल्कि हमाद की चाकरी करना है। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ मजदूरी लिखी है। मामू शौकत निहायत नेक इंसान थे, मगर वो नुसरत बेगम की बदजुबानी के सामने बेबस और मजबूर होते थे। जब वो शाम को थके आरे आते तो नुसरत बेगम झूठ का एक नया पलंदा तैयार रखती थी कि अरसलान ने आज फिर हमाद को मारा है, या उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, और मैं मामू की शराफत का पास रखते हुए खामोशी से अपने आंसू पी जाता था। लेकिन नुसरत बेगम ये नहीं जानती थी कि उन्होंने जिस चिंगारी को दबाने की कोशिश की थी वो मेरे अंदर एक लावे की तरह पक रही थी। जब मैं सौदा लेने बाजार जाता तो रास्ते में रद्दी वाले की दुकान पर पड़ी बोसीदा किताबें और अखबार के टुकड़े मेरे लिए किसी नायाब खजाने से कम नहीं होते थे। मैंने उसी रद्दी वाले बाबा से दोस्ती कर ली। वो मेरी आंखों के आंसू देखकर तड़प गए और समझ गए, और मुझे पुरानी निसाबी किताबें मुफ्त दे दिया करते थे। मैं इन किताबों को अपनी मैली कमीज़ के नीचे छुपाकर ले आता था और बावर्ची खाने के एक खुफिया कोने में महफूज कर लिया करता था। जब रात को पूरा घर नींद की वादियों में होता तो मैं किचन के एक मध्यम से 0 वाट के बल्ब की रोशनी में वो किताबें खोलकर बैठ जाया करता था। मुझे अक्सर अल्फाज समझ नहीं आते थे, भूख की वजह से पेट में मरोड़ उठते, मगर वो थप्पड़ और वो ताने मेरी नींद उड़ा देते थे। इसी तरह मोहल्ले की मस्जिद के एक इमाम साहब ने मेरी खामोश तड़प देख ली और मुझे मस्जिद के हुजरे में चुपकर पढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से मेरी उस मंजिल का आगाज़ हुआ जिसने मुझे आज इस मकाम पर पहुंचा दिया था जहां वक्त खुद मेरे कर्ज चुकाने के लिए खड़ा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे अंदर का इरादा पहाड़ जैसा मजबूत होता गया, लेकिन नुसरत बेगम की नज़रों में मैं अब भी वही निकम्मा यतीम लड़का था जिसका काम सिर्फ घर की साफ सुथराई तक महदूद हो गया था। मैंने अपनी मंजिल पाने के लिए एक ऐसी चाल चली जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। मैंने एक शाम नुसरत बेगम के सामने निहायत आजिज़ी से कहा कि मामानी जान, मुझे शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की असामी मिल गई है। वो लोग मुझे तनख्वाह भी अच्छी देंगे और मैं वो तमाम रकम आपके कदमों में लाकर रख दिया करूँगा। ये सुनते ही नुसरत बेगम के चेहरे पर लालच की वो चमक आई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने बगैर किसी सवाल के मुझे जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि अब उन्हें मुझसे मुफ्त की रोटियों के बदले नकद रकम की भी उम्मीद लग गई थी।
میں روزانہ صبح سورج نکلنے سے پہلے میلے کچیلے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتا، ہاتھ میں ایک پرانا تھیلا ہوتا جس میں بظاہر فیکٹری کا سامان ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر میری وہ بوسیدہ کتابیں اور ہاتھ سے بنائے ہوئے نوٹس چھپے ہوتے تھے جو میری زندگی کا کل اثاثہ تھے۔ میں فیکٹری جانے کی بجائے سیدھا شہر کی مرکزی لائبریری کے ایک گوشے میں جا بیٹھتا، وہاں کی خاموشی میں سارا دن علم کے سمندر میں غوطے لگاتا۔ کبھی کبھار بھوک اتنی ستاتی کہ پیٹ میں درد ہونے لگتا، مگر میں لائبریری کے ٹھنڈے پانی سے پیٹ بھر لیتا اور دوبارہ اپنی کتابوں میں کھو جاتا تھا۔ شام کو میں جان بوجھ کر اپنے کپڑوں پر تھوڑی گرد اور تیل کے دھبے ڈال کر گھر لوٹتا تاکہ کسی کو بھی مجھ پر ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ یہ لڑکا کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ لڑکا فیکٹری کے بجائے کسی اور دنیا کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف گھر کا حال بالکل مختلف تھا۔ ماموں شوکت نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی، اپنی پینشن کے پیسے اور یہاں تک کہ گھر کا وہ آخری سونا بھی بیچ دیا تھا جسے انہوں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال رکھا تھا تاکہ حماد کو لندن بھیجا جا سکے۔ نصرت بیگم پورے محلے میں یہ ڈھنڈورا پیٹتی پھرتی تھی کہ ان کا بیٹا ولایت جا کر بہت بڑا بیرسٹر بنے گا اور جب وہ لوٹے گا تو ان کی قسمت بدل جائے گی، جبکہ حماد وہاں تعلیم کے نام پر صرف باپ کی خون پسینے کی کمائی اڑا رہا تھا۔ میں جب کچن میں رات کے برتن دھو رہا ہوتا تو اکثر سنتا کہ حماد فون پر نصرت بیگم سے نئی گاڑی، مہنگے برانڈڈ کپڑوں اور دوستوں کی پارٹیوں کے لیے مزید پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہوتا تھا، اور نصرت بیگم ماموں کو مجبور کرتی کہ چاہے کسی سے قرض لے یا اپنی کھال بیچیں، لیکن ان کے شہزادے کو پردیس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کڑے وقت میں نے سی ایس ایس کے امتحانات کے لیے درخواست جمع کروائی۔ میں نے راتوں کی نیندیں حرام کر دی، مسجد کے حجرے میں مدھم روشنی میں بیٹھ کر اپنی تیاری مکمل کی، اور جب رزلٹ آیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تحریری امتحان نہ صرف پاس کیا تھا بلکہ پورے صوبے میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ اب اگلا مرحلہ انٹرویو اور ٹریننگ کا تھا، جس کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے گھر میں یہ جھوٹ بولا کہ فیکٹری والوں نے میری بہترین کارکردگی کی بنا پر مجھے پرموشن دے کر دوسرے شہر کی برانچ میں منتقل کر دیا ہے، جہاں مجھے رہائش بھی ملے گی۔ ماموں نے روتی آنکھوں سے مجھے رخصت کیا تھا، جبکہ نصرت بیگم نے صرف یہ تاکید کی تھی کہ اپنی تنخواہ کا حصہ وقت پر بھیجتے رہنا۔ پولیس ٹریننگ سینٹر کا ڈسپلن اور وہاں کی سخت جسمانی مشقت میرے لیے ان ذہنی اذیتوں سے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو میں نے نصرت بیگم کے گھر میں رہ کر ان کے رویے سے سہی تھی۔ میں ہر مہینے اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ باقاعدگی سے گھر بھیجتا رہا تاکہ ان کا مجھ پر بھروسہ قائم رہے اور وہ مجھے ایک معمولی مزدور ہی سمجھتی رہیں۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے تھے، اور آہستہ آہستہ جب میری ٹریننگ مکمل ہوئی تو میری کارکردگی کی بنا پر، اچھی کارکردگی پر، مجھے میرے اپنے ہی محلے کے تھانے کا انچارج یعنی ڈی ایس پی مقرر کر دیا گیا۔ اسی دوران میرے میز پر حماد کی وہ سیاہ فائل آئی جس نے ثابت کر دیا کہ قدرت کا انصاف کتنا بے لوگ ہے۔ حماد کو لندن پولیس نے نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ اور جوئے کے اڈے پر چھاپے کے دوران رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا، اور اب اسے ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالا جا رہا تھا۔ میں وردی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے اپنے کندھوں پر وہ چمکتے ہوئے ستارے نہیں بلکہ اپنی ماں کی وہ دعائیں نظر آئیں جو شاید عرش پر قبول ہو چکی تھیں۔ اب وہ وقت قریب تھا جب مجھے اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ قدم رکھنا تھا، مگر اس بار ایک مظلوم یتیم کے طور پر نہیں بلکہ قانون کے ایک محافظ کے طور پر۔ جس دن حماد کی واپسی تھی، نصرت بیگم کے لیے وہ دن کسی عید سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے پورے محلے کو دعوت دے رکھی تھی۔ گھر کے باہر شامیانے لگے ہوئے تھے اور فضا میں پکوانوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے بقول ان کا بیٹا ولایت سے بیرسٹر بن کر آ رہا تھا۔ بیٹا آج کامیابی کے جھنڈے گھاڑ کر لوٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اس سنہری کارڈ کو دیکھا جو نصرت بیگم نے شہر کے ڈی ایس پی کے لیے بھیجا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس افسر کو اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے بلا رہی ہیں وہ وہی بچہ ہے جس کے میٹرک کا رزلٹ کارڈ انہوں نے کبھی حقارت سے پھاڑ ڈالا تھا۔ میں نے اپنی استری شدہ وردی پہنی، بیلٹ کس کر باندھی، اور جب میرے سر پر ٹوپی رکھی تو آئینے میں مجھے وہ 7 سال کا سہما ہوا بچہ نظر آیا تھا جو آج ایک تناور درخت بن چکا تھا۔
میں نے اپنے ماتحتوں کو حکم دے دیا تھا کہ آج میرا پروٹوکول اتنا شاندار ہونا چاہیے، اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ گلی کا ہر فرد گواہ بن جائے۔ جب میری گاڑیوں کا قافلہ سائرن بجاتا ہوا اس جانی پہچانی تنگ گلی میں داخل ہوا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ دکانیں چھوڑ کر باہر نکل آئے اور نصرت بیگم تو خوشی سے نہال ہو کر گیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حماد کے کوئی بہت بڑے افسر دوست اسے رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی میری کالی چمکتی ہوئی گاڑی گیٹ پر رکی اور میرے بااعتماد گارڈز نے دروازہ کھولا، میں پورے روب اور وقار کے ساتھ باہر نکلا۔ نصرت بیگم ہاتھ میں گلاب کا بھاری ہار لیے بڑے فخر سے آگے بڑھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی ان کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور وہ مہنگا ہار ان کے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر مٹی میں جا گرا۔ پورے مجمع میں ایک ایسی پراسرار خاموشی چھا گئی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ نصرت بیگم کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھی اور ان کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ میں نے بڑے اطمینان سے وہ بکھرا ہوا ہار زمین سے اٹھایا اور اس کی دھول جھاڑی اور دوبارہ ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں تھماتے ہوئے نہایت دھیمے اور گہرے لہجے میں کہا تھا، ممانی جان، شاید آپ نے اس یتیم بھانجے کو نہیں پہچانا جسے آپ نے کہا تھا کہ تم مفت کی روٹیاں توڑنے والے ایک معمولی نوکر کے سوا کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ دیکھ لیں، آج قدرت نے ہمیں اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ ابھی وہ اسی صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھیں کہ میں نے اپنے ریڈر سے وہ نیلے رنگ کی سرکاری فائل لی اور بلند آواز میں وہاں تمام موجود مہمانوں اور محلے داروں کو بتایا کہ نصرت بیگم آپ جس بیٹے کے لیے جشن منا رہی ہیں وہ کوئی ڈگری لے کر نہیں آیا۔ حماد کو لندن پولیس نے غیر قانونی کاموں اور جوئے کے اڈے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے اور اسے ذلت کے ساتھ ملک بدر کروا دیا گیا ہے۔ اس کی اصل جگہ جیل تھی، مگر میں نے ماموں کی سفید داڑھی کا پاس رکھا۔ یہ سنتے ہی حماد، جو ایک مہنگا سوٹ پہن کر چھپا کھڑا تھا، مجرموں کی طرح سر جھکائے وہیں بیٹھ گیا اور نصرت بیگم کی جھوٹی شان کا محل لمحوں میں زمین بوس ہو گیا۔ وہ منظر میرے دل پر نقش ہو گیا جب نصرت بیگم، جو کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتی تھی، گھٹنوں کے بل گھستی ہوئی میرے پاس آئیں اور میرے جوتے اپنی آنسوؤں سے بھگونے لگی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے معافی مانگ رہی تھیں کہ ارسلان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ تمہارا حق مارا، تمہیں بھوکا رکھا، مگر تم نے میری لاج رکھ لی۔ ماموں شوکت ایک کونے میں کھڑے رو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا اور ممانی کے سر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے بدلہ لینا نہیں بلکہ ظرف دکھانا سکھایا تھا۔ میں نے اس دن کے بعد اس گھر کو نہیں چھوڑا بلکہ حماد کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے میں مدد کی اور نصرت بیگم کی ایسی خدمت کی کہ وہ آج پورے محلے میں فخر سے کہتی ہیں کہ ان کا یتیم بھانجا نہیں بلکہ ان کا بیٹا ڈی ایس پی ارسلان ان کی اصل دولت ہے۔ وہ جشن جس چھوٹ کی بنیاد پر شروع ہوا تھا، سچائی اور صلہ رحمی کے ایک خوبصورت انجام پر اختتام ہوا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ محنت اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسٹوری آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیں، ایک اچھا سا کمنٹ کر کے جایا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔